السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج اپنی انجمن میں رجب کے مہینے کے بارے میں اور اس کے ایام میں بدعات کے بارے میں، اس موضوع پر آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گی آج اپنی انجمن میں۔ رجب یہ اسلامی مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ہوتا ہے تعظیم۔ رجب عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت اور احترام بجا لانا۔ نام اس لیے پڑ گیا یا نام اس لیے رکھا گیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ماہ رجب کو بہت عزت سے دیکھتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے، ماہ رجب کی بہت احترام کرتے تھے اس مہینے کا، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں ماہ رجب جو حیثیت ہے ماہ رجب کی، بس اتنا ہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان دنوں میں، ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے دور رہنا، حرام کاموں سے دور رہنا اور نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا، سنت اور شریعت کے مطابق کام کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں مہینوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب میں بھی 12 مہینے ہیں۔ مہینوں کی جو تعداد رکھی گئی ہے وہ 12 ہی ہے اسلام میں بھی، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تبھی سے حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اسی دن سے، جس دن سے کائنات ایجاد میں آئی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ منہا اربعۃ الحرم، اللہ رب العالمین کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے۔ وذالک دین القیم، وذالک دین القیم، یہ ٹھوس دن ہے۔ فلا تغلبوا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، ان حرمت والے دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ مفسرین نے اس کا معنی بتلایا ہے کہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ سے بچو۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں گناہوں سے بچو۔ اللہ نے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کو نقل کیا ہے: ان الزمان استدعت کرہیتی یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی صورت پر آ گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جس دن پیدا کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے زمانہ بنایا، زمین آسمان بنائی تھی، ویسے ہی مہینہ گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہیں مہینوں میں تبدیلیاں کرتے تھے، ان میں من گڑنت چیزیں بناتے تھے، اس میں غلط چیزیں ایڈ کرتے تھے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو قرآن دیا گیا، شریعت دی گئی، تو
جو جاہلیت تھی، جو خرافات تھا، وہ سب ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی صورت پر آ گیا، جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق کی تھی. السنۃ اثنا عشر شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا سبت والیات، اور 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں. ذوالقعدۃ، ذوالحجۃ والمحرم، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم کا مہینہ. یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں، اور یہ تینوں حرمت والے مہینے میں ہیں. اور وَرَجَبُ غُذَر الَّذِي بَيْنَ الْجُمَادَى وَالشَّعْبَانَ، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان اور جمادی الاخرہ کے بیچ میں ہے. جمادی الاخرہ کے بعد اور شعبان سے پہلے، یعنی جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو رجب کہتے ہیں. رجب کی شرعی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے. اس مہینے کے تعلق سے بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعات لوگ اس میں انجام دیتے ہیں. اہل علم نے اس مہینے کے حوالے سے کی جانے والی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کے بارے میں بالکلیہ یہی بات بتلائی ہے کہ ساری کی ساری باتیں بدعت ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث، حسن حدیث یا کم درجے کی ضعیف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو اس رجب کی فضیلت کے مطابق دلالت کر سکے. جتنی بھی حدیث رجب کی جتنی بھی حدیثیں منقول ہیں، سب کی سب حدیثیں سب موضوع ہیں، سب باطل ہیں، من گڑنت ہیں، لوگوں نے گڑھ لی ہیں، اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجب کے حوالے سے ساری حدیثیں موضوع ہیں، بے اعتماد ہیں، اعتماد کے لائق نہیں ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے قیام، رجب کے روزے اور رجب میں کی جانے والی عبادت، یہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتان کی گئی ہے. حافظ ابن حجر اثرات میں کہتے ہیں کہ رجب کے روزے اور رجب کے قیام، رات میں نماز پڑھنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے اور کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو، جس کو رسول نے نہ کیا ہو، جس کو تابعین نے نہ کیا ہو، امامات دین نے نہ کیا ہو، محدثین نے نہیں کیا، خیر القرون نے نہ کیا گیا ہو. ایسے کاموں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے عمل سے ہر وہ کام، ہر وہ عبادت جس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ابو بکر عمر نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، ایسے کاموں کو کرنا خسارے کا سودا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا یہ عمل ہے. کہنے کو تو نیک عمل کر رہے ہیں، کہنے کو تو رات میں عبادت کر رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ کام کر کے وہ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اس عمل کے ذریعے سے گناہ کا راستہ اختیار کر رہا ہے. کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جو سنت کو نافذ کرے، سنت پر عمل کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا لمن، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل من یقول رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری اطاعت و پیروی کرے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا، میری سنت پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ او من سقالی فنبا، اور جس نے میری اطاعت و پیروی کرنے سے انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، دین میں منمانی نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر جو بھی کام کی جائے، کوئی بھی عبادت ہو، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جو کتاب و سنت کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں رجب کے حوالے سے ایک خرافات یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اس مہینے میں قربانی پیش کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں قربانی دیتے تھے، جس کو رجبی قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرط الفرق، بخاری کی روایت ہے، اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عقیرہ ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں پہلا بچہ ہو، جانور کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا، تو ان کے یہاں یہ کلچر تھا، رول تھا کہ پہلے بچے کو قربان کر دیں، اس کو کہتے تھے فرع، فرع عین فرع۔ اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے جانور کے پہلے بچے کو قربان کرتے تھے۔ جب ان کے یہاں پہلا بچہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں تو لوگ اس کی قربانی دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ جھوٹے معبود کے نام پر یہ لوگ یہ قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولا اکراہ، اور اسلام میں کوئی عقیرہ نہیں ہے۔ اب عقیرہ کیا ہے؟ ماہ رجب میں قربانی کرنا جانور کی، اور اسلام نے اس نے منع فرمایا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو رجب کے مہینے میں قربانی پیش کرتے تھے، ماہ رجب میں جو قربانی کی جاتی تھی جانور کی، اس کی 4 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے محض بتوں کے تقرب کے لیے بطور خاص اس مہینے میں جانور کو قربان کرتے تھے۔ جانور قربان کیوں کرتے تھے؟ بتوں کو خوش رکھنے کے لیے، بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری شکل یہ تھی کہ لوگ نسل مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں رجب میں قربانی کروں گا، اور جب ان کا کام ہو جاتا تھا تو وہ رجب میں قربانی دیتے تھے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب جانور کے یہاں پہلا بچہ ہو، پہلے بچے کی پیدائش پر وہ لوگ خوشی کے طور پر ماہ رجب میں اپنے اس اونٹ کوئی بھی جانور ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اس کو قربانی دیتے تھے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے، زمانے جاہلیت کی یہ شکل ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے لوگ کہ جب میرے پاس 100 اونٹ پورے ہو جائیں گے، 100 اونٹ جب پورے ہو جائیں گے تو میں اس میں سے ایک رجب کے مہینے میں قربان کروں گا۔ 100 اونٹ پورے ہو گئے تو میں اس میں سے ایک اونٹ قربان کر دوں گا رجب کے مہینے میں۔ تو اس رجب کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے تھے اور جانور کا خون بہاتے تھے، بتوں کے سر پر جانور کا خون بہاتے تھے، لیپتے تھے، پوتتے تھے۔ یہ سب زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرع لا اکراہ، اسلام میں نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عقیرہ ہے۔ پہلے جانور کو قربانی دینا یہ بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے، ماہ رجب میں قربانی دینا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، رجب میں قربانی کرنا یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔
ماہ رجب کے مہینے میں جو بدعات اور جو خرافات انجام دی جاتی ہے ان میں سے ایک بڑی مشہور بدعت ہے رجب کے کنڈے۔ 22 رجب کو رجب کے کنڈے کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، پکوان بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی وہم و گمان نہیں تھا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ اور یہ 22 رجب کے جو کنڈے مناتے ہیں یہ ہمارے ملک یوپی کے رامپور کے علاقے سے اس کی شروعات ہوئی ہے 1906 میں۔ سب سے پہلے وہیں سے اس کنڈے کی شروعات ہوئی ہے اور اس 115 سال کے آس پاس تقریباً کچھ گزرے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ، یہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ 22 رجب کا کنڈا جو شروع ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، یہ شیعوں نے بنایا ہے اور انہی سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالوی، یا عرب میں جائیں تو فقہ حنبلی، ایسے شیعوں کے یہاں فقہ جعفری چلتا ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ فقہ چلتا ہے ویسے ہی فقہ جعفری، جیسے فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی ہے، ویسے ہی شیعوں کے یہاں فقہ جعفری چلتا ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ لوگ 22 رجب کو کنڈے کا تہوار مناتے ہیں۔ 22 رجب کو امام جعفر پیدا ہوئے، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ آپ تاریخ دیکھیں گے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور وفات دیکھیے 15 شوال 148 ہجری، شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن 22 رجب کو کنڈا کیوں مناتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیوں مناتے ہیں؟ 22 رجب کو مشہور صحابی سیدنا ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس وفات کی خوشی میں شیعوں نے ایک تہوار شروع کیا، 22 رجب کو ہم کنڈا منائیں گے۔ امیر معاویہ آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ امت کے ماموں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے کلام کو، ان کی کتاب کو لکھتے تھے امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، 20 سال تک وہ امیر رہے ہیں اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں اسلام کی راہ میں ان کی، اور ان کی دور خلافت میں اسلام جہاں جہاں پہنچا ہے اس سے پہلے کی خلافت میں کہیں نہیں پہنچا ہے، ان کی خلافت کے بعد بھی کہیں زیادہ نہیں پہنچا ہے، لیکن ان کی خلافت میں بہت پہنچا ہے، بہت قربانیاں ہیں ان کی اسلام میں۔ ان کی سیرت، ان کی اتنا وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، لیکن ان کی وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہیں وہ 22 رجب کا تہوار مناتے ہیں۔ شیعوں کا جو موقف ہے، جو صحابہ اکرام کے تعلق میں ان کا موقف کیا ہے، وہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان سنیوں کے یہاں یہ ساری چیزیں رائج ہو رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ شیعوں کے کتنے افکار، نظریات، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہیں، ان لوگ بھی بہت سے لوگ یقین کرتے ہیں۔ جو یہ بہت بدسنگین اور خطرناک بدعت ہے، انہی میں سے ایک یہ 22 رجب کنڈے کا تہوار منانا ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب ایک صوفیوں کی نماز ہے، کتنی رکعت، اتنی مرتبہ یہ سورت، اتنا ذکر، اتنا پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ جب یہ نماز ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کا احادیث کی کتابوں میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، احادیث کی کتابوں میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس نماز کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب بدعت ہے، صحابہ سے، رسول سے، تابعین سے، امام الدین سے، ائمہ اربعہ سے، حتیٰ کہ کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔
رات بھر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حنفی ہیں لیکن راتوں رات جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا صلاۃ الرغائب پڑھتے تھے؟ کیا ان کے فقہ میں کبھی کہیں صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے؟ امام شافعی کے میں ہے کہیں ذکر؟ نہیں ہے۔ محدثین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز موجود نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات ہوتی ہے، جو لوگ یہ نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھتے ہیں، اس کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب موضوع اور جھوٹ ہیں۔ ایسے ہی اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک بدعات ہے شب معراج منانا۔ شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً جسم و جان کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ سے اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی۔ یہ برحق ہے، لیکن اس رات کو شب معراج کہنا، جاگنا، دھوم دھڑکا کرنا، یہ سب چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے آپ پڑھیے، مؤخرین کی 5 قول ملیں گے اس سیرت کے حساب سے، کس مہینے میں ہوئی، کب ہوئی، کس سال میں ہوئی، 5 مشہور اقوال ہیں اس ٹاپک پر، جس کے بارے میں مہینے کا اختلاف ہے، سال کا اختلاف ہے، تو کسی رات کو خاص کر لینا شب معراج کے نام پر یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور چلو مان بھی لیتے ہیں کہ شب معراج 27 رجب کو ہی ہوئی ہے، یہی صحیح ہے، مان بھی لیتے ہیں اگر، لیکن پھر بھی تو سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 13 سال آپ زندہ رہے، 13 سال آپ زندہ رہے، 3 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعت کی رات منائی ہے؟ یہ رات جو ہے شب معراج کی، یہ منائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس نے منائی ہے؟ صحابی نے، تابعین نے، تبع نے؟ کیا یہ دین میں ہے؟ کہاں شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ شب معراج کا جشن یا اس کے نام پر کی جانے والی عبادت، اس کا کوئی بھی ثبوت اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا یا اعتکاف کرنا یا اس مہینے میں خصوصی عمرہ کرنا، یہ سب کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ہم دین کو اچھی طرح سمجھیں کہ دین کسے کہتے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں کہ عزت ملے گی، ترقی ملے گی۔ ضمیر پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، غلبے میں رہیں گے، ما اجل فر، جب تک وہ لوگ افطار کرنے میں جلد بازی کریں گے۔ افطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ افطار جلدی کرنی چاہیے۔ جب تک لوگ اس عمل پر کریں گے، یہ عمل پر رہیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جب تک یہ لوگ کریں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ کہاں کھانا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں جشن ہے، کہاں کیا کرنا ہے، انسان بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ امام صوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان گناہوں سے، زناکاری، شراب نوشی، شیطان محبت کرتا ہے ان سب چیزوں سے، غلط کاموں سے، انسان کو گناہ کی طرف کرواتا ہے اور بدعت کو شوق سے کرواتا ہے۔ البدعۃ الاحد وابل الی ابلیس من المعافیہ، ابلیس کی نگاہ میں گناہ سے بڑھ کر پسندیدہ چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ بدعتی بدعت دین سمجھ کر کرتا ہے اور اسے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن جو غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے،
بدعتی لیکن بدعت نہیں چھوڑتا ہے، تو ابلیس کی نگاہ میں گناہ سے زیادہ پسندیدہ عمل بدعت ہے، لہٰذا ہمیں بدعت کی سنگینیوں سے بچنا چاہیے، بدعت سے دور رہنا چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اب آج کی ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو اب میں یہیں پر اختتام کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کہ یا اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بدعت سے بچنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی ہی چیزوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ یا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔